پر الزام لگائے جا رہی تھی اور شوہر بار بار اس کو اپنی حد میں رہنے کا کہہ رہا تھا، لیکن بیوی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بار بار زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے انگوٹھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ انگوٹھی ہو نہ ہو ماں جی نے ہی اٹھائی ہے۔ بات جب شوہر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے بیوی کے گال پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ بیوی سے تمانچہ برداشت نہ ہوا تو وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی اور جاتے جاتے شوہر سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تب شوہر نے جو جواب دیا، اس جواب کو سن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ماں نے سنا تو اس کا دل بھر آیا۔ شوہر نے بیوی کو بتایا کہ ماں محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر جو کما پاتی تھی اس سے بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا آتا تھا۔ ماں ایک پلیٹ میں مجھے نکال کر دیتی تھی اور خالی ٹوکری ڈھک کر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی، میری روٹیاں اس ٹوکری میں ہیں بیٹا، تو کھا لے۔ میں بھی ہمیشہ آدھی روٹی کھا کر کہہ دیتا تھا کہ ماں میرا پیٹ بھر گیا ہے، مجھے اور نہیں کھانا ہے۔ ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر پالا پوسا اور بڑا کیا ہے۔ آج میں 2 روٹی کمانے کے قابل ہوا ہوں، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ ماں نے عمر کے اس حصے میں اپنی خواہشات کو مارا ہے۔ وہ ماں آج عمر کے اس حصے میں کیسے انگوٹھی کی بھوکی ہوگی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ تو 3 ماہ سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے تو ماں کی تپسیا کو گزشتہ 25 سالوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا قرض چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا قرض۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ مرے تے سر ننگا ہووے، ویر مرن تے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔